اگر پورے جسم میں انسان کی زبان اور دل درست ہو تو پورا جسم اس کا درست ہوتا ہے۔ انسان کے پورے جسم میں اگر زبان اچھی ہو اور انسان کا دل اچھا ہو تو پورے جسم میں ان سے اچھا عضو کوئی اور ہوتا ہی نہیں۔ اور اگر انسان کی زبان اچھی نہ ہو اور انسان کا دل اچھا نہ ہو تو انسان کے جسم میں اس سے گندی اور بیکار چیز کوئی دوسری ہوتی ہی نہیں۔ بڑے خوش نصیب ہیں ہم اور آپ کہ اس گھر میں تھوڑا سا ٹائم نکالیں اور ہمارا ذکر کہاں ہو، وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ۔ چوتھی بڑی نعمت کیا ہے بیٹے؟ اللہ سے فرمانا جتنے لوگ شامل ہیں سب کا تذکرہ اللہ تعالیٰ عرش پر ملائکۃ المقربون اور حملۃ العرش جیسے فرشتوں کے سامنے ہوتا ہے۔ میرے فلاں فلاں بندے میری باتیں، میری نبی کی حدیث، ہمارے قرآن کی باتیں سن رہے ہیں۔ دعا کرو اللہ ہم سب کو اس کا مستحق بنائے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقولوا للناس حسنا وعن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبى لمن ملك لسانه ووسعه بيته وبكى على خطيئته او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اسٹیج پر بیٹھے ہمارے معزز حضرات، علماء کرام، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، دینی ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کا سب سے پہلے شکر ادا کریں کہ آج اس نے ہمیں اور آپ کو اپنے گھر میں مل بیٹھنے، اکٹھا ہونے اور کچھ دین کی باتیں کرنے اور سنانے کا موقع عطا کیا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ کی اس مجلس کو قبول فرما لے، اور ساتھ ساتھ ہم یہاں کے اہل مسجد گونڈا جو ہیں ان کے بھی شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اس قسم کی مجلس رچائی اور بسائی۔ ہم تو سمجھتے تھے کہ چند نمازی ہوں گے تھوڑی دیر میں بات کر کے فرصت، لیکن معلوم پتا ہے تو پوری کوئی کانفرنس ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ مزید یہاں کے باشندوں میں شوق پیدا کرے سننے اور سنانے کا، اور اس کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور پھر دعا کرتے ہیں اللہ اس قسم کے محفل میں شامل ہونے والوں کے لیے جس فضیلت کا اللہ نے اپنی کتاب میں یا احادیث میں اپنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بشارت سنائی ہے، ہم سب کو اس کا مستحق بنائے۔ صحیح مسلم کی حدیث، نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں
मज्तमा कौमुन फी बैतिन मिन बुयूतिल्लाह यतलून अल-कुरान व यतदारसून फीमा बैनहुम इल्ला गशियतहुमुर रहमा व हफ़्फ़तहुमुल मलाइका व नज़लत अलैहिमुस सकीना व ज़करहुमुल्लाहु फी मन इंदह औ कमा क़ाल अलैहिस्सलाम। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब भी अल्लाह के घर में कोई जमात, कोई गिरोह बैठ करके अल्लाह की किताब को सुनते हैं, अल्लाह की किताब को सीखते और समझते हैं, तो अल्लाह ताला 4 आला दर्जे की नेमतों से उस महफिल में शरीक होने वालों को माला माल कर देते हैं। अल्लाह हम सबको उन चारों से माला माल कर दे। नंबर 1, सबसे पहले गशियतहुमुर रहमा, जब तक यहाँ बैठे हैं तब तक अल्लाह ताला की रहमत उन पर छाई रहती है। हम बैठे हैं लेकिन अल्लाह ताला की रहमत के घेरे में बैठे हैं, चारों तरफ अल्लाह ताला की रहमतें हम पर बारिश बरस रही है, बरसा रही हैं, छाई हुई हैं। अल्लाह की थोड़ी सी रहमत हमारे लिए बहुत खैर व बरकत की चीज़ है। प्यारे नबी नहीं कहते अल्लाह ताला रहमतों से नवाजता है, बल्कि रहमतें छा जाती हैं उन पर, यानी उन रहमतों को कोई शुमार नहीं कर सकता। नंबर 2, नज़लत अलैहिमुस सकीना, अल्लाह ताला सकीना उन पर नादिल करते हैं, उनके दिल को दीन पर, शरीयत पर अमल करने के लिए सुकून, यकीन कामिल अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको अता करते हैं। दीन की हर बात उनको अच्छी लगती है और दीन की हर बात से उनको सुकून मिलता है। दुआ करो ये चीज़ भी नसीब हो जाए। नंबर 3, वहफ़्फ़तहुमुल मलाइका, वहफ़्फ़तहुमुल मलाइका, गरचे मस्जिद के दीवार के अंदर हैं, इस कुर्सी के अंदर बैठे हैं, लेकिन जितने लोग शामिल हैं हफ़्फ़तहुमुल मलाइका, चारों तरफ से रहमत के फरिश्तों उनको घेर लेते हैं, रहमत के फरिश्ते। और चौथी बड़ी चीज़ दोस्तों, वज़करहुमुल्लाहु फी मन इंदह, ऐसे लोगों का नाम ले ले करके अल्लाह रब्बुल आलमीन इनका जिक्र खैर और इनकी तारीफ अपने पास मौजूद रहने वाले फरिश्तों के सामने करते हैं। और अल्लाह फरमाते हैं, ज़रा देखो, फ़लाँ इब्न फ़लाँ इतने बंदे मेरे घर में बैठ करके हमारी किताब की बातें, हमारी नबी की सुन्नतों को सुन रहे हैं। ये कोई मामूली चीज़ नहीं है, हम बैठे रहे ज़मीन पर, हमारा चर्चा कहाँ हो। अल्लाह अकबर। हदीस के अंदर आता है, एक दिन हज़रत उबय इब्न काब, नाम सुना है कभी? उबय इब्न काब सैयदुल कुर्रा, जिनका लक़ब है सैयदुल कुर्रा उबय इब्न काब, जिनके मुतालिक नबी अलैहिस्सलाम मिंबर पर खड़े होकर के ऐलान किया था, अक़रउकुम उबय इब्न काबिन, अल्लाह ने मुझे जितने उम्मती दिया है, हमारे उम्मतियों में सबसे ज़्यादा अच्छे कारी कौन है? उबय इब्न काब हैं। कहते हैं एक दिन नबी अलैहिस्सलाम, मेरे भाइयों, किसी का तस्करा अल्लाह ऊपर करे, क्या पूछना, उससे बड़ा खुश नसीब कौन हो सकता है। उसकी मिसाल ये, एक दिन उबय इब्न काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद में ऐसे किनारे बैठे अपना कुरान पढ़ रहे थे, याद कर रहे थे, तिलावत कर रहे थे। नबी अलैहिस्सलाम ने उनको बुलाया, उबय ज़रा इधर आओ। अब नबी अलैहिस्सलाम ने बुलाया, उबय इब्न काब फ़ौरन आके हाजिर हो गए। लब्बैक या रसूलल्लाह, अल्लाह रसूल बताइए आपने क्यों मुझे बुलाया। आने फरमाया, उबय अभी अभी अल्लाह ने कुरान पाक की एक सूरत नाजिल की है, ज़रा देखो, एक सूरत नाजिल की है और हमें हुक्म दिया कि सबसे पहले उबय इब्न काब को सुनाओ। अल्लाह अकबर। इंसान ज़मीन पर हो और उसका जिक्र कहाँ अल्लाह करे? आसमान पर। इतनी बड़ी खुशनसीबी क्या हो सकती है। हज़रत उबय इब्न काब जब आए, अल्लाह रसूल क्या है, क्यों बुलाया आपने? उबय, अल्लाह ने कुरान पाक की एक सूरत नाजिल की है और अल्लाह ने हमको हुक्म दिया कि उबय इब्न काब को ये सूरत सुनाइए। बड़ी खुशनसीबी थी।
ابی نے کہا یا رسول اللہ آپ اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے کسی بھی انسان کو سنا دیں، میرا نام تو نہیں لیا ہوگا؟ اللہ اکبر، اللہ نے کہا حکم دیا کہ یہ سورت سنا دے اور سامنے میں بیٹھا تھا، آپ نے ہم کو بلا لیا، ایسے ہوا؟ نہیں، ایسے نہیں ہوا، اللہ نے تمہارا نام لیا، اللہ سمانی لک، اللہ میرا نام لے کے حکم دیا کہ ابی کو سناؤ۔ آپ نے فرمایا ہاں ابی تمہارا نام لے کے اللہ نے بتایا ہے۔ ابھی بھی ابی نے کہا یا رسول اللہ کیا نام لیا، کیا نام لیا؟ اللہ رسول نے فرمایا تمہارا نام ابی ہے اور اللہ نے ہم کو حکم دیا کہ ابی کو سنائیے، تمہارا نام لیا۔ تو یا رسول اللہ ابی نام کے تو بہت سارے لوگ ہوں گے، مدینے میں 50 آدمی ایسے ہوں گے جس کا نام کیا ہے؟ ابی ہے، ہم سامنے مل گئے اس لیے آپ نے ہم کو یاد کر لیا۔ اللہ نے کہا کہ ابی تو کوئی بھی ابی ہوگا، اللہ سے نہیں، اللہ نے تمہارے باپ کا نام لیا، ابی ابن کعب۔ اللہ سے میرے باپ کا نام لیا؟ اللہ سے ہاں تم ہی ابی ابن کعب، کوئی دوسرا ابی ابن کعب نہیں ہے۔ اللہ اکبر، ابی ابن کعب تم ہو؟ یا رسول اللہ اذکرو ہونا، اللہ اکبر، ابی ابن کعب یا رسول اللہ اذکرو ہونا، یا رسول اللہ میرا ذکر خیر اللہ تعالیٰ آسمان پر کر رہا ہے، اللہ اکبر۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابی صرف تمہارا نام نہیں بلکہ تمہاری برکت سے تمہارے باپ دادا کا نام بھی اللہ نے وہاں لیا ہے فرشتوں کے سامنے، اللہ اکبر۔ اتنا سننے کے بعد ابی ابن کعب نے کہا اللہ رسول سنائیے، تو اللہ رسول نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ، سورہ بینہ سنائی۔ حدیث تو بیان کر دیا، ابی ابن کعب کی خوشی کی انتہا نہیں۔ نبی علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے بعد ایک دن ابی ابن کعب نے یہ واقعہ اپنے شاگردوں کو بیان کیا، دوستوں کو بیان کیا، تو دوستوں نے کیا کہا؟ تب تو تم بہت خوش ہوئے ہوگے اس دن، اللہ اکبر، خوشی کی چیز ہے، بہت آپ خوش ہوئے ہوگے۔ کہا اتنی بڑی خوشی اور کیا ہو سکتی ہے کہ ہمارا نام اللہ تعالیٰ عرش پر فرشتوں کے سامنے لے، یہ کہہ کر کے رونے لگے اور سورہ یونس کی آیت تلاوت کی، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بڑے خوش نصیب ہیں ہم اور آپ کہ اس گھر میں تھوڑا سا ٹائم نکالیں اور ہمارا ذکر کہاں ہو، وذکرہم اللہ فی من عندہ۔ چوتھی بڑی نعمت کیا ہے بیٹے؟ اللہ سے فرمانا جتنے لوگ شامل ہیں سب کا تذکرہ اللہ تعالیٰ عرش پر ملائکۃ المقربون اور حملۃ العرش جیسے فرشتوں کے سامنے ہوتا ہے۔ میرے فلاں فلاں بندے میری باتیں، میری نبی کی حدیث، ہمارے قرآن کی باتیں سن رہے ہیں، دعا کرو اللہ ہم سب کو اس کا مستحق بنائے۔ یہ بہت خیر و برکت کی چیز ہے دوستو۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو سننے کے ساتھ عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ اور یہ بھی یاد رکھنا دوستو، کبھی دینی مجلسوں میں، اللہ تعالیٰ کے گھر میں اگر کوئی دینی اجتماع ہو، کوئی درس ہو، کوئی دین کی بات بتائی جائے تو شوق سے بیٹھ کر کے سننے کی کوشش کرو اور بہت نعمتوں سے مالا مال کرے گا۔ ابھی آپ نے سن لیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی صحیح کے کتاب العلم کے اندر ایک واقعہ نقل کرتے ہیں، اسی واقعے کو سنا کر کے ہم بات کو آگے بڑھا دیتے ہیں۔ حضرت نبی علیہ السلام مسجد نبوی میں بیٹھے لوگوں کو دین سکھا رہے تھے، مسجد میں بیٹھے تھے اور ایک جماعت ہے، سب کو آپ دین سکھا رہے ہیں، شریعت کی باتیں بتا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی کتاب سنا رہے ہیں۔
نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایسی مسجد نہیں تھی جیسے ہم بنے ہیں یا آج کی جیسے مسجد نبوی ہے، نہیں. مسجد بھائی آواز گونج تو نہیں رہی ہے؟ آواز صاف ہے؟ اچھا، میں نے کہا کہیں گونجنے لگے تو مشکل ہو جائیں گے. تو میرے بھائی مسجد نبی علیہ السلام کچی چھت تھی، اوپر ایسے پھوس پھاس کی چھپر تھا، بس اتنی دیوار تھی چاروں طرف. مسجد کی دیوار چار دیواری نہیں تھی، بس اتنی دیوار تھی کہ جس سے کوئی جانور مسجد میں نہ آ سکے. اب مسجد کی دیوار اتنی ہی اونچی، مسجد میں آپ بیٹھے ہیں، ادھر سے بھی راستہ ہے، ادھر سے بھی راستہ ہے، ادھر سے بھی راستہ ہے. آپ لوگوں کو دین سکھا رہے تھے، اتنے میں 3 دوست سامنے سے گزرے. 3 دوست سامنے سے گزرے. جب 3 دوست گزر رہے تھے تو نگاہ پڑی کہ مسجد میں نبی علیہ السلام لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہیں اور کچھ دین کی باتیں سکھا رہے ہیں. تینوں دوست ایک ہی وقت مسجد میں داخل، ایک ساتھ مسجد میں داخل ہوئے. لیکن مسجد میں داخل ہونے کے بعد نبی علیہ السلام جہاں بیٹھ کر کے دین سکھا رہے تھے، مجلس کے قریب آئے تو تینوں کا 3 کردار. ابھی تک تینوں کا ایک کردار تھا، تینوں ایک کام کر رہے تھے، لیکن اب آئے مجلس میں تو تینوں کے 3 کردار. نمبر 1، اما احدہم، ایک آدمی آ کے کھڑا ہوا، دیکھا ادھر دیکھا تو سامنے تھوڑی سی جگہ خالی پڑی نظر آئی. سب کنارے سے آیا اور نبی علیہ السلام کے بالکل قریب بیٹھا کہ قریب بیٹھیں گے، جتنا قریب بیٹھو اتنا ہی زیادہ باتیں سمجھ میں آتی ہیں. تو دین سیکھنے کے لیے، نبی کی باتیں سننے کے لیے بالکل قریب آ کر کے بیٹھا. ایک نے یہ کردار کیا. اور دوسرا ہے سننتہی المجلس، وہ سوچتا ہے کہ آگے جائیں گے تو بڑی شرم کی بات ہے، لوگ کہیں گے آیا ہے بعد میں اور بیٹھتا ہے آگے جا کر کے، مارے شرم کے بیچارہ وہی پیچھے جہاں جگہ خالی تھی وہیں بیٹھ گیا، لیکن بیٹھا گیا نہیں. 2 ہو گئے. تیسرا نہ آگے آیا اور نہ وہاں بیٹھا، کچھ دیر تک کھڑا. اس کے بعد بھائی ہم کو بہت سارا کام ہے، ان کو کچھ کام تو ہے نہیں، میں بہت بزی ہوں. یہ الٹے پیر مسجد سے نکلا اور مجلس چھوڑ کر کے چلا گیا. دیکھا تینوں کا 3 کردار. ایک آگے بیٹھا اس محبت میں، اس ارادے کے ساتھ کہ جتنے قریب رہیں گے باتیں اتنی زیادہ سمجھ میں آئے گی. اور دوسرا سوچتا ہے واپس جانا بڑی شرم کی بات ہے، اور آگے بیٹھیں جا کر کے وہ بھی شرم کی بات ہے، لوگ کہیں گے آیا بعد میں، اور بیٹھتا ہے پیچھے، جہاں جگہ ملی بیٹھ گیا. لیکن تیسرے نے اس مجلس کی قدر نہیں کیا، بھائی ہمارے پاس ٹائم نہیں، وہ چلا گیا. جب نبی علیہ السلام تینوں کا 3 کردار دیکھا، جب آپ نے بات مکمل کر دی تو آپ نے فرمایا لوگوں ہم تمہیں 3 آدمیوں کا قصہ سناتے ہیں. 3 آدمیوں کا قصہ. اب قصہ کا نام سنتے ہی صحابہ کرام نے سوچا او پرانے زمانے کا کوئی قصہ ہوگا، قوم نوح کا، قوم ابراہیم کا، قوم موسیٰ کا، قوم لوط کا، دلچسپی ہوگی، کوئی واقعہ سنائیں گے. کسی کو یہ پتہ نہیں کہ واقعہ ابھی کا ہے. آپ نے ارشاد فرمایا لوگوں 3 آدمیوں کا قصہ سناتا ہوں. قصے کی لالت میں سارے لوگوں کی پوری توجہ نبی علیہ السلام کی طرف ہو گئی. آپ نے فرمایا 3 دوست تھے. اما احدہم، ان میں سے ایک فآوا الی اللہ فآواہ، خوش نصیب. اما احدہم فآوا الی اللہ فآواہ، تینوں میں سے ایک کا قصہ یہ ہے وہ اللہ کے قریب آیا. اللہ اکبر، اللہ کے فآوا الی اللہ، وہ اللہ کے قریب آیا. فآواہ اللہ، جب وہ اللہ کے قریب آیا تو اس کو اللہ نے اپنا لیا. اللہ نے کیا کر دیا؟ اس کو اپنا لیا. بڑی خوش نصیبی تھی اس کی. اما احدہم فآواہ،
دونوں میں تینوں میں سے ایک اللہ کے قریب آیا تو اللہ نے اس کو اپنا بنا لے. جس کو اللہ اپنا بنا لے. اما لیکن دوسرا فاستحیا اللہ منہ، وہ آگے بڑھنے سے شرم کیا اور واپس جانے سے بھی شرم کیا. تو اللہ تعالیٰ کو بھی حیا آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے شرم سے بیٹھ گیا اور آگے نہیں بڑھا تو اللہ تعالیٰ کو بھی یہ چیز شرم آتی ہے کہ اللہ اس کو محروم کر دے. اللہ بھی اس کو نعمتوں سے مالا مال کر دیا. دو ہو گئے. لیکن اما ثالثہم، لیکن تیسرا انسان جو تھا فعارضا، اس نے اللہ سے اعراض کر لیا. کیا کیا؟ اللہ سے اعراض کر لیا، ایسی مجلس کو ٹھکرا دیا. فعارض اللہ عنہ، جب اس نے اللہ سے اعراض کر لیا تو اللہ نے بھی اس سے اعراض کر لیا، اس کو بھی اس کی حال پر چھوڑ دیا. اللہ اکبر. پہلا انسان جس کو اللہ نے اپنایا کون ہے؟ جو آ کے قریب بیٹھا. دعا کرو اللہ ہم سب کو اپنا لے. اور جس کو اللہ نے اپنا لیا، اپنا بنا لیا دوستو، اس سے بڑا خوش نصیب اور کون ہو سکتا ہے؟ ہاں، لیکن وہ بڑی بدبختی ہے جو انسان دین کی باتیں سننے میں کوتاہی لاپرواہی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے دین سے اعراض کرتا ہے، اللہ اس کو اس کی حالت پر چھوڑ دیتے ہیں. دوستو میں نے جو قرآن آیت پڑھی، حدیث پڑھی ہے، حدیث پڑھی، اس حدیث میں 3 باتیں بیان کی گئی ہیں. سنیں گے؟ سنیں گے انشاءاللہ. بھاگیں گے تو نہیں بیچ میں؟ ہاں سنیں گے. بڑی کام کی چیز ہے دوستو، یاد کر لو. سب کے لیے جمع، بوڑھوں کے لیے بھی، بوڑھوں کے لیے زیادہ ہے، بوڑھوں کے لیے زیادہ ہے. کیوں؟ بوڑھے فری ہے، ریٹائر ہو گئے ہیں، بیٹا کما رہا ہے، بیٹھ کے پھر ٹی وی دیکھتے رہے بس. بوڑھوں کے لیے بھی، جوانوں کے لیے بھی، بچوں کے لیے بھی، اور اوپر بیٹھی ماؤں اور بہنوں کے لیے، بوڑھی ساس کے لیے بھی اور جوان بہو کے لیے بھی، سب کے لیے. اللہ اکبر. اللہ سبحانہ فرمایا توبہ. کیا ہوئے؟ توبہ. توبہ. اللہ تعالیٰ توبہ، توبہ ہو اس امتی کے لیے جو 3 باتیں کرتا ہے. نمبر 1 لمن ملک لسانہ، جو اپنی زبان پر کنٹرول رکھتا ہے، اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے. نمبر 2 ووسعہ بیتہ، اپنا گھر کافی سمجھتا ہے. نمبر 3 وبکا علی خطیئتہ، اور اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتا ہے. دعا کرو اللہ یہ تینوں نعمتوں سے مالا مال کر دے. آپ نے ساتھ نمایا توبہ، ان کے لیے توبہ ہے. کس کے لیے؟ جو 3 باتوں پر عمل کرتا ہے. نمبر 1 اپنے زبان کی حفاظت. نمبر 2 اپنے گھر کو اپنے لیے کافی سمجھتا ہے. نمبر 3 اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتا ہے. جو شخص 3 باتوں پر عمل کرتا ہے اس کے لیے توبہ ہو. تا تے نہیں بلکہ تا سے توبہ. توبہ کس کو کہتے ہیں؟ توبہ کا 2 معنی ہے. 2 معنی ہے توبہ کا. ایک معنی یہ قرآن میں توبہ لہم وحسن مآب، جو حفاظ ہیں جانتے ہیں، اللہ نے فرمایا توبہ لہم وحسن مآب. یہ ایمان اور عمل صالح والے لوگ جو ہیں ان کے لیے توبہ ہے اور جنت کا بڑا اعلیٰ درجے کا ٹھکانہ ہے. یہاں توبہ ہے. آپ اس طرح سے سمجھیں. ایک مرتبہ نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے مجلس میں، صحابہ کرام تھے. ایک انسان دور دراز کا رہنے والا مسلمان، لیکن بدو تھا بیچارہ. کھیتی کا کام، باغ کا کام، جو اونٹ پال رکھا ہے، بکریاں پال رکھا ہے، مویشی پال رکھے ہیں، وہ بہت کم نبی علیہ السلام کی مجلس میں آ پاتا تھا. سمجھتے ہیں دیہات کے لوگوں 50 کام ہوتے ہیں، چلے آئے تو جانور کو چارہ کون ڈالے، سیزن کے موقع پر اگر کھیتی نہ کرے تو فصل تباہ ہو جائے.
تو بڑی مشغولیت ہوتی ہے. تو کبھی کبھار آتا رہا. وہ بدو آیا اور آنے کے بعد سلام کیا اور نبی علیہ السلام کی مجلس میں ابو بکر ہیں، عمر ہیں، عثمان ہیں، علی ہیں، زبیر ہیں، طلحہ ہیں، سارے بڑی جماعت بیٹھی ہوئی ہے. تو بیچارے کے دل میں بڑا رشک پیدا ہوا، بڑے افسوس کے کہنے لگا کہا طوبی لہاتین العینین، بڑی مبارک ہیں، بڑی خوش نصیب ہے وہ آنکھیں جو نبی کو ہر وقت اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہتے ہیں. یعنی صحابہ کرام کے بارے میں کہا نبی علیہ السلام کے مجلس میں جو بیٹھے تھے طوبی لہاتین العینین، یا رسول اللہ بڑی خوش نصیب ہیں یہ آنکھ والے، آپ کے شاگرد، آپ کے صحابہ جو ہر وقت اپنی آنکھوں سے آپ کا دیدار کرتے ہیں، آپ کی باتیں سنتے ہیں، آپ کی مجلس میں آتے ہیں، آپ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، آپ کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں. ان سے بڑا خوش نصیب کون ہے؟ ان کے لیے توبہ ہو. کیا ہو؟ توبہ ہو. اللہ رسول فرمایا سنو، توبہ لمن آمن بی ولم یرنی، توبہ لمن آمن بی ولم یرنی، توبہ لمن آمن بی ولم یرنی، 3 مرتبہ. اور بعض روایتوں میں 7 مرتبہ. کتنا؟ توبہ اس بدو نے کتنی مرتبہ کہا؟ 1 مرتبہ. طوبی لہاتین العینین، اے اللہ کے رسول یہ آپ کے صحابہ، آپ کے شاگرد ہم نشیں یہ بڑے خوش نصیب ہیں، ان کی آنکھیں کتنی خوش نصیب ہیں جو اپنی آنکھوں سے پیارے نبی کا دیدار کرتی رہتی ہیں. بہت افسوس کر رہا تھا، اپنی بڑی مایوسی. تو اللہ رسول نے اس کو کیا بیان فرمایا؟ 7 مرتبہ. کتنی مرتبہ؟ 7 مرتبہ. طوبی لمن آمن بی ولم یرنی، 7 مرتبہ. کیا مطلب؟ توبہ ہو ہمارے ان امتیوں کے لیے جو ایمان تو لائے لیکن میرا دیدار ان کو نصیب نہیں ہوا. قیامت تک آنے والے مومنوں کی بشارت. توبہ 7 مرتبہ. کتنی مرتبہ؟ 7 مرتبہ. توبہ لمن آمن بی، توبہ ہو ہمارے ان امتیوں کے لیے جو میرے اوپر ایمان تو لائے، کلمہ پڑھا، ہم سے محبت کی، لیکن میں دنیا سے چلا گیا، ہمارے اپنے آنکھوں سے ہمارا دیدار نہ ہو سکا. کیوں؟ کتنی مرتبہ؟ کیوں میرے بھائی؟ یہ ذرا دیکھیں، ہر کلمہ گو دن میں 1000 مرتبہ نبی کو یاد کرتا ہے. تو کاش نبی کے زمانے میں ہوتے. کیا خیال ہے؟ دیکھنے والوں نے 1000 بار دیکھا لیکن چند سال دیکھا، اور بعد میں آنے والے 1 مرتبہ نہ دیکھا لیکن 1000 بار نبی کے دیدار کا بے قرار رہے. آپ نے بڑی پیاری دعا کی. پھر آپ نے فرمایا توبہ جانتے ہو کس کو کہتے ہیں؟ یا رسول اللہ میں تو نہیں جانتا. وہ بدو نے پہلے توبہ کا لفظ استعمال کیا نا، توبہ لمن لہاتین العینین، ان آنکھوں کے لیے توبہ ہو جو آپ کا دیدار کرتے ہیں. آپ نے پوچھا تمہیں معلوم ہے کہ توبہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اب جب اللہ کے رسول پوچھے، صحابہ کرام کو معلوم بھی ہو کوئی بات، لیکن اللہ کے نبی جب پوچھے تمہیں معلوم ہے تو صحابہ کرام خاموش رہتے تھے 2 مقصد کے تحت. ایک تو ایک ہمیں جو معلوم ہے معلوم ہی ہے، اگر میں کہہ دوں گا معلوم ہے تو اللہ رسول کچھ بتانا چاہتے ہو تو نہیں بتائیں گے. تو ہمیں معلوم بھی ہے تو صحابہ کہتے اللہ و رسول عالم، اللہ اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں، تاکہ ممکن ہے کہ اللہ کے رسول کوئی نئی بات اور بتا دے. دعا کرو یہی ہمارے اندر یہ شوق پیدا ہو جائے. ہمیں تو ماشاءاللہ یہ ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں، کوئی ان سے مسئلہ پوچھے تو سب سے پہلے میں جواب دوں گا. نہیں، عالم اگر کوئی بات بیان کہنے کے نہیں بس ہم کو سب معلوم ہے. ہو سکتا ہے عالم کوئی بات ایسی بتائے جو آپ کو معلوم ہے لیکن اتنی معلوم نہیں جتنا عالم آپ کو بتا دے رہا ہے. آج یہاں تو جائیں گے اور ماریں گے، شیخ صاحب آپ نے حدیث بیان کی، ذرا نمبر بتائیں کہاں
نہیں کیا کرو گے نمبر؟ نہیں میں نیٹ بٹن دباؤں گا آ جائے گا. وہ لکیر کا فقیر اتنا ہی. لیکن ہو سکتا ہے عالم سے پوچھتے تو اس حدیث کا مطلب 1 گھنٹے تک عالم بتاتا. سمجھ گئے نا؟ اپنے سے نکالا، اپنے سے سمجھا اور فتویٰ دینا شروع ہو گیا. یہ بڑی بدنصیبی ہے جو کہے کہ ہم خود ریسرچ کر لیتے ہیں. اللہ اکبر. بدو نے کہا یا رسول اللہ آپ جانتے ہیں، اللہ جانتا ہے، ہم تو دیکھے ہیں لوگ اپنے گفتگو میں توبہ کہتے ہیں، میں نے بھی کہہ دیا. تو آپ نے فرمایا سنو، توبہ شجرۃ فی قعر الجنہ. توبہ جنت کے سینٹر میں ایک بہت بڑا درخت ہے جس کا نام کیا ہے؟ توبہ. اور اس درخت کا کام کیا ہے؟ اس درخت تو ایک ہے، تنا ایک جگہ ہے، لیکن اس درخت کی شاخیں جتنے جنتی ہوں گے ہر جنتی کے جنت میں اس کی ایک شاخ پہنچ جائے گی. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تفصیل بیان کی، فرمایا کہ اور وہ کس کام کے لیے ہوگا؟ اس کا کام یہ ہوگا جنتی جب جنت میں جائے گا اور اپنا کپڑا بدلنا چاہا، اس کپڑے کو بدل لے، یا کہیں جانا ہے نیا کپڑا پہن لیں، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ طوبہ نامی درخت سے جو آپ کے لیے کے نام رجسٹر اللہ نے کر دیا ہے کہ فلاں جنتی کا کہ کپڑے اس شاخ کے اندر ہے، وہ شاخ آٹومیٹک وہاں سے چلے گی اور آپ کے جنت میں آ کر کے کپڑے کے ساتھ ایسے لٹک جائے گی. آپ پرانا کپڑا نکال دیں، اپنے پسند سے نیا کپڑا پہن لیں، پھر جائیں جنت میں گھومنے کے لیے، ٹہلنے کے لیے، یا کپڑا بدلیں. آپ نے فرمایا یہ ہے توبہ درخت. اس کا مطلب کیا؟ توبہ جنت کا وہ درخت ہو اس شخص کے لیے جو اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت کی بشارت دی گئی. کس کی بشارت؟ جنت کی. کیوں؟ وہ درخت کہاں ہوگا؟ جنت میں ہوگا. پہلے بندہ جنت میں جائے گا، پھر وہ درخت کی شاخ اس کو کپڑے لے کر کے آئے گی. یعنی آپ نے جنتی کی بشارت سنائی. نمبر 2 دوسرا معنی توبہ کے معنی آتے ہیں جس کو کہیں اللہ ہمیشہ آپ کو خوش رکھے، ہمیشہ ہرا بھرا رکھے، ہمیشہ اللہ صحت سے نوازے آپ کو، اللہ ہمیشہ آپ کو صحت دے، اللہ تعالیٰ اچھی بیوی دے، اچھا شوہر دے، اولاد فرما بردار ہو، بیٹے بیٹیاں آپ کی وفادار ہو، مال بھی دے، اولاد بھی دے، صحت بھی تندرستی بھی دے، اور ہر قسم کا امن و امان. دنیا بھی جنت رہے، قبر بھی جنت رہے. جنت تو جنت ہے ہی ہے. تینوں جہاں میں آپ عیش کی زندگی گزاریں. دنیا میں کوئی نہ اولاد کا ٹینشن، نہ مال کا ٹینشن، نہ بیماری کا ٹینشن، نہ بچوں کی شادی کا ٹینشن، نہ بچوں کی آوارگی کا ٹینشن. آج ساری دنیا اولاد سے پریشان ہے. کیوں؟ جس کی اولاد دیکھو وہ بے وفائی کر رہی ہے. یہ سب کب ہوگا؟ جب انسان اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم سے محفوظ ہو. توبہ، یہ 3 باتیں جو اپنا لے گا اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کی زندگی بہت ہی خوشحال، یعنی پیارے نبی خوشحال زندگی کی دعا دے رہے ہیں. اور پیارے نبی کی دعا کبھی رد نہیں کی جاتی. دعا کرو اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اب دوستو تینوں چیزیں کیا ہیں؟ تینوں چیزوں میں پہلی چیز ببلا کا لسان، جو اپنے زبان کی حفاظت کرے. اپنی زبان کی حفاظت سب سے پہلی چیز. اپنی زبان سے کفریہ شرکیہ کلمات نہ کہے، نعرہ حیدری مولا علی نہ لگائے، یا غوث المدد نہیں. کفریہ شرکیہ کلمات نہیں ہونا چاہیے. اپنے زبان کو کفریہ شرکیہ کلمات سے محفوظ رکھے. نمبر 2 اپنی زبان کو غیبت سے، چگلی سے، شکوہ شکایت سے، لان تان سے محفوظ رکھے. اپنی زبان کی حفاظت کرو دوستو. اور زبان کی حفاظت کتنی بڑی چیز ہے دوستو. کہا جاتا ہے، لقمان حکیم کا نام سنا ہے؟
لقمان حکیم بڑے نیک صالح انسان تھے، عبد صالح تھے، نبی نہیں تھے جمہور اہل علم کے نزدیک، لیکن اللہ کے بڑے محبوب بندے تھے، بڑے محبوب بندے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کی محبت ان سے کتنا کرتا تھا، ان کے نام کی قرآن پاک میں سورہ لقمان نازل کیا، نام روشن ہو گیا سورہ لقمان۔ اور پیشے کے بکری کے چرواہے، کیا بکری کا چرواہا ہو، اور حسب نسب سے غلام ہو، وہ بھی شکل سے حبشی کالا ہو، کالا پن، ہونٹ بڑے، ناک ٹیڑھی اور پورا کالا، یہ ساری چیزوں سے محروم، لیکن اپنے ایمان عمل کی برکت سے اللہ کے محبوب۔ ایک دن ان کے آقا نے کہا، لقمان غلام تھے نا، غلام آقا، ان کے آقا نے کہا، لقمان آج بکری ذبح کرو، اور بکری ذبح کرنے کے بعد سب سے اطیب اللحم، پورے بکری کے جسم کا سب سے اچھا گوشت جو ہوتا ہے، پورے بکرے میں سب سے اچھا گوشت جو ہوتا ہے، اس گوشت کو میرے لیے فرائی کر کے لاؤ، باقی ساری پورا بکرا لوگوں میں صدقہ کر دو۔ آقا کا حکم تھا۔ لقمان نے بکرا ذبح کیا، کھال نکالی، اور ذبح کرنے کے بعد زبان اور یہ دل دونوں کو نکال کر کے فرائی کیا، باقی پورا بکرا صدقہ کر دیا، اور فرائی کر کے لا کر کے اپنے آقا کے سامنے رکھ دیا۔ آقا نے کھایا، زبان بھی کھائی اور دل بھی کھایا، ماشاءاللہ بڑا اچھا لگا۔ کچھ دنوں کے بعد آقا نے کہا، لقمان آج ایک بکرا ذبح کرو، اور اخبث اللحم، سب سے بیکار گوشت جہاں کا ہوتا ہے اس کے جسم کا، وہ میرے لیے فرائی کر کے لاؤ، باقی پورا بکرا پہلے کی طرح صدقہ کر دینا۔ لقمان حکیم آقا کا وفادار، حکم ہوا، بکرا ذبح کیا، اور ذبح کرنے کے بعد زبان نکال لیا اور اس کا دل، اور پہلے کیا نکالا تھا، بولو، زبان اور دل، اور آج پھر وہی پورا بکرا صدقہ کر دیا، زبان اور دل کی بوٹیاں بنا کے فرائی کر کے آقا کو دے دیا، آقا کھائیے۔ اب آقا بڑے پریشان، ایک ہی چیز سب سے اچھی اس دن تھی، اور وہی چیز آج سب سے بری کیوں ہو گئی، سب سے گندی چیز کیوں ہو گئی، بڑا پریشان۔ لیکن لقمان حکیم کی اتنی عزت کرتا تھا وہ بادشاہ آقا، ڈانٹ پھٹکار کرنے کے بجائے آپ بلایا، لقمان ہم نے پہلے دن کہا سب سے اچھا گوشت جہاں کا ہوتا ہے وہ میرے لیے فرائی کر کے لاؤ، باقی پورا بکرا صدقہ کر دو، تو تم وہی زبان اور دل لے کر کے آئے، اور آج میں نے کہا سب سے بیکار گوشت جہاں کا ہوتا ہے جس میں کوئی مزہ نہ ہو، اس کو میرے لیے فرائی کر کے لاؤ، تاکہ مجھے معلوم ہو کہ بکرے کا سب سے اچھا گوشت کہاں کا اور سب سے بیکار گوشت کہاں کا ہے، دنیا کا ایک وصول بنا لوں گا۔ تو آج بھی تم وہی زبان اور دل لے کر کے آئے، ایک ہی چیز سب سے اچھی اور وہی سب سے بری۔ تو لقمان حکیم نے کہا آقا معاملہ ایسے ہی ہے، ان کو لقمان حکیم کہا، لقمان حکیم، حکمت والا، علم والا۔ انہوں نے کہا آقا اگر پورے جسم انسان کی زبان اور دل درست ہو تو پورا جسم اس کا درست ہوتا ہے۔ انسان کے پورے جسم میں اگر زبان اچھی ہو اور انسان کا دل اچھا ہو تو پورے جسم میں ان سے اچھا عضو کوئی اور ہوتا ہی نہیں۔ اور اگر انسان کی زبان اچھی نہ ہو اور انسان کا دل اچھا نہ ہو تو انسان کے جسم میں اس سے گندی اور بیکار چیز کوئی دوسری ہوتی ہی نہیں۔
लुकमान हकीम सर पकड़ा, कहा अल्लाह तेरा शुक्र है तूने ऐसा गुलाम दिया जो हमारी ऐसी नसीहत करता। अल्लाह अकबर। मेरे भाई यही ज़बान अगर दुरुस्त हो तो पूरे जिस्म में ज़बान से कीमती कोई चीज़ नहीं। हमें एक हदीस याद आई, उसी हदीस को बता के बात को आगे बढ़ा देंगे इंशाल्लाह। थोड़ा सा टाइम है, थोड़ी देर और टाइम लेंगे आपसे, उसके बाद ख़त्म कर देंगे। हाँ इंशाल्लाह। आप लोगों को भूख लगी होगी, ऐसा के बाद खाने वाले होंगे। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों हज़रत मुआज़ इब्न जबल, कौन? मुआज़ इब्न जबल, हदीस याद करना, कहती है जब से मैं कलमा पढ़ा मुसलमान हुआ, और असहाब बहुत पुराने हैं, कहा मेरे दिल में एक तमन्ना थी, और बहुत बड़े आलिम है, एक तमन्ना ये थी कि अल्लाह जिंदगी में मुझे कोई एक ऐसा मौका अता कर दे कि नबी से मैं मुलाकात करूं और कोई तीसरा ना हो। नबी से अल्लाह कोई ऐसा वक्त में मुझे चांस दे कि नबी से मैं बैठ करके अपने दिल की कुछ बात कर लूं, कोई तीसरा ना हो। कहे लेकिन मुझे चांस नहीं मिलता था, सालों गुजर गए, लेकिन जब अल्लाह के रसूल के पास जाता कोई तीसरा पहुंच जाता है, हमसे पहले कोई बैठा रहता। कहा सारी जिंदगी गुजर गई लेकिन हमारी ख्वाहिश और तमन्ना पूरी नहीं हुई। कहते हैं यहाँ तक कि हिजरत के 9वें साल, 9 साल गुजर रहे थे, जंगे तबूक में जब रूम से मुकाबले के लिए, यही मई और जून का महीना था, शिद्दत की गर्मी, जिसका तस्करा कुरान पाक सूरत तौबा के अंदर किया। इस जंग का बहुत खतरनाक सफर था। और मेराज के बाद यानी उस समय जमीनी सफर आपका जिंदगी का सबसे लंबा ये सफर था। अल्लाह, इतना लंबा सफर आप नहीं किया था। इतना लंबा सफर तय करके जिहाद में गए, वापस आने लगे। जब वापस आने लगे तो सुबह नाश्ता करके लोग निकले थे, चलते चलते थक गए थे और ज़ोहर का वक्त हो गया था। नबी अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने एक ऐसे इलाके में आप पहुंचे, रास्ता चलते हुए एक ऐसा मकाम आया जहां पहाड़ियां थी, हरियालियां थी, और नीचे उतरने के बाद छोटे छोटे झाड़ थे, दरख्त थे। नबी अलैहिस्सलाम ने साथ रमाया, लोगों गर्मी है, लंबा सफर है, चलते चलते थक गए हैं, ऐसा करो यहीं बैठ करके थोड़ा सा यहाँ लेट करके आराम कर लो, कैलूला कर लो, जोहर की नमाज पढ़ लेते हैं, जोहर की नमाज पढ़ के खाओ, थोड़ी देर आराम कर लो, जब मौसम ठंडा हो जाएगा तब हम लोग दोबारा सफर शुरू करेंगे। कहते हैं नबी अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया, काफिला रुक गया, नमाज अदा की गई, खाना खाया गया, और जब लेटने आराम करने की बारी आई तो पूरे पहाड़ी इलाके में लोग मुंतशिर हो गए, एक साथी दो साथी। जहां भी अरब में इतने बड़े दरख्त नहीं होते जैसे अपने यहाँ बड़े बड़े झाड़ होते हैं, एक दरख्त है, 2 आदमी के लिए साया है, यहाँ कोई, सब लोग बिखर गए। एक छोटा सा दरख्त था वादी में, नबी अलैहि वहाँ साया था, सब लोगों ने ज़मीन हमवार करके नबी अलैहिस्सलाम का बिस्तर लिया और उस बिस्तर पर नबी अलैहिस्सलाम को लेटा दिया। आप लेट करके आराम करने लगे। हर आदमी अपनी अपनी जगह तलाश के दूर दूर बैठ गया। हज़रत मुआज़ में जबल कहते हैं, मुझको ऐसे थोड़ी दूर पर हमको एक जगह मिल गई जहाँ से नबी अलैहिस्सलाम नज़र आते थे। मैंने भी बिस्तर लगाया, लेट गया। जब लेट गया तो मैंने देखा कि सब लोग सो गए हैं और अल्लाह के नबी अकेले लेटे हैं। कहने लगे कई साल गुजर गए, एक चांस ढूंढ रहा था कि ऐसा मौका मिले कि नबी से मैं अकेले में मुलाकात करके अपने दिल की बात कर लूं। आज तक तो मौका नहीं मिला, आज अच्छा चांस है, चलो मिल लेते हैं। कहा मैं उठा और अल्लाह के रसूल के करीब पहुंचा तो कहते हैं फिर दिल बात आई, नबी सो गए हैं,
بڑی گستاخی ہوگی اگر میں آپ کو جگاؤں، نیند خراب ہوگی. کہتے ہیں پھر واپس آ گیا، اپنا ارادہ کینسل کر دیا. کہاں آ کر کے لیٹا تو پھر وہی میں نے سوچا اتنے سال انتظار کرتے ہوئے تو آج تک تو چانس نہیں ملا، اب پتہ نہیں کل کون زندہ رہے، دونوں میں سے کون انتقال کر جائے، بے ادبی ہوگی، چلو آج پوچھ لیتے ہیں. کہتے ہیں پھر گیا، لیکن قریب پہنچ کر کے پھر واپس آ گیا. نہیں، اللہ کے رسول کے بے ادبی ہوگی. کہتے ہیں آ کر دوبارہ لیٹ گیا، نیند نہیں آ رہی ہے. پھر دل میں آتا ہے کہ بے ادبی کی ہوتی لیکن دل کی تمنا تو پوری ہو جائے گی. آج اگر یہ چانس ضائع کر دیا تو شاید آئندہ چانس نہ ملے. کہتے بڑی ہمت کیا. اللہ رسول آرام فرماتے رہے تھے. آیا السلام علیکہ، چلا کے نہیں تاکہ لوگ سن نہ لے، کوئی سنے تو پھر آ جائے گا. تو بس اللہ کے رسول سنے تاکہ سب سوئے ہیں اور دل کے اندر تڑپ ہے کہ کبھی تنہائی میں اللہ کے رسول سے ملے، اوپر صرف اللہ دیکھے، نیچے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو اور میں آپ سے اپنے دل کی بات پوچھ لوں. کہتے جیسے سلام کیا اللہ کے رسول فرمانے کو اٹھ کے بیٹھ گئے. بتایا یا رسول اللہ نیند تو خراب ہوئی لیکن ایک سوال ہے. کیا سوال ہوگا بیٹے؟ ہم تو کہتے تھے اللہ رسول بڑا اچھا ہے، ابھی زندہ آپ دعا کرنے اتنا مال دے دے کہ پورے مدینے کا سب سے مالدار میں بن جاؤں، یا دعا کرنے آپ کے بعد خلیفہ میں بن جاؤں. نہیں، ذرا سوچو کس یہ 10 سال تک تقریب 9 سال، کتنے 9 سال ڈھونڈ رہے کہ نبی ملے تو اپنی دل کی بات کر لوں. دل کی بات کیا تھی؟ اللہ تعالی ہم سب کو عبرت و نصیحت حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. یا رسول اللہ دلنی علی عملی یدخلنی الجنہ، مجھے کوئی ایسی بات بتا دے، ایسا عمل جس عمل کے کرنے کے بعد قیامت کے دن قبر سے اٹھیں تو اس عمل کی برکت سے بلا حساب کتاب کہ اللہ مجھے جنت میں داخل کر دے. اللہ اکبر. خواہش تھی کہ جنت کے اعمال مل جائیں. اللہ کے رسول کوئی کچھ نہیں مانگ رہا ہے، بس کوئی ایسا عمل بتائیں جس عمل کی برکت سے بغیر حساب کتاب ہم جنت میں پہنچ جائیں اور جہنم سے اللہ تعالیٰ مجھے بچا لے. آپ نے ساتھ فرمایا معاذ تم نے بہت بڑا سوال کیا، لیکن سنو اللہ کے رسول نے ارکان خمسہ، روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ سب بیان کیا. پھر آپ نے فرمایا اسلام کی سر بلندی کیا ہے، اسلام دنیا میں بلند کب تک رہے گا، مسلمانوں کا سر کب تک اونچا رہے گا. اللہ رسول نے وہ بھی اعمال بتایا. پھر آپ نے فرمایا الا ادلک علی ابواب الخیر، کیا میں تمہیں بتاؤں جنت کے دروازے؟ معاذ تو جنت میں جانا چاہتا؟ بلا یا رسول اللہ. 8 سال انتظار کرتا رہا کہ موقع ملے تو میں آپ سے پوچھوں کوئی ایسا عمل بتائیں جس عمل کی برکت سے بلا حساب کتاب جنت میں پہنچ جائیں، جنت کے دروازے بتائیں. آرے فرمایا کیا جنت نہیں، جنت کے دروازے بتاؤ کہ جنت جس سے آسانی سے تم داخل ہو جا. آپ نے فرمایا جنت کے دروازے 3 ہیں، نفلی روزہ، نفلی صدقات اور تہجد کی نماز. دعا کرو اللہ فجر کی نمازی بنائے، پھر تہجد کی. یاد ہو فجر ہی کی نماز نہیں ہوتی، تہجد کی نماز. یہ 3 نے کیا جنت کے دروازے ہیں، نیکیوں کے دروازے. نمبر 1 نفلی تہجد گزاری، نمبر 2 نفلی روزہ، نمبر 3 نفلی صدقہ. کبھی یہ نہ کہیں آ گیا چندے والا، بھائی رمضان میں میں دیتا ہوں، رمضان کے بعد میں نہیں. ارے نکال کر کے دے دو. زکوٰۃ کے علاوہ بھی اللہ نے صدقہ کرنے کا حکم دیا ہے، صدقہ کرو. پھر آپ نے ساری چیزیں بیان کر دینے کے بعد پھر اللہ کے رسول نے فرمایا جب آپ گفتگو کرنے لگے، بات چیت، اتنے میں 5 پڑوس کے جتنے صحابہ سوئے تھے سب اٹھ گئے. لیکن معاذ کہتے میں تو اپنا سوال کر چکا تھا، اب کوئی غم نہیں تھا. کیوں؟ ہم نے کیا سوال کیا کسی کو پتا نہیں. بہت خوش.
سارے جنت کے فرائض، جہاد فی سبیل اللہ، تہجد گزاری، ساری نیکیاں بیان کرنے کے بعد اللہ رسول نے فرمایا الا ادلک بملاک ذلک کلہ۔ اب ذرا غور سے سنو جو آپ لوگوں کو بتانا چاہتا تھا، اگر ہماری زبان درست ہے تو سمجھ جاؤ کہ نبی نے جنت کی بشارت سنائی ہے۔ دعا کرو ہماری زبان سدھر جائے۔ سارا معاملہ کہاں سے بگڑتا ہے؟ نہیں کیا بتائیں شیخ صاحب، نہ میں چاہتا ہوں نہ وہ چاہتی ہے، ہم بھی بڑا پیار کرتے ہیں، بیوی مجھ سے بہت پیار کرتی ہے، لیکن کیا بتائیں غصے میں زبان سے نکل گیا طلاق دیا طلاق دیا طلاق دیا۔ زبان ہی تیری ٹیڑھی ہے اس لیے تو نے طلاق دیا۔ اللہ اکبر، کیا خیال ہے؟ طلاق سے لے کر کے مسجد کے امام اور مقتدی سے ساری لڑائی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ زبان سے۔ ساس اور بہو کی ساری لڑائی کس سے؟ زبان سے۔ سیٹھ اور لیبر کی ساری لڑائی کس سے؟ زبان سے۔ سارا بگاڑ تو زبان سے ہوتا ہے۔ اگر زبان کی حفاظت کر لے سارا معاملہ سدھر جائے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا الا ادلک بملاک ذلک کلہ، اے جنت میں جانے کے اتنے اعمال ہم نے بتایا معاذ، لیکن یہ سارے اعمال جنت میں کب تجھے داخل کریں گے بتاؤں؟ اللہ کا رسول اتنا تو آپ نے بتا دیا، ایمان سے لے کر کے جہاد تک، اور فرائض سے نماز سے لے کر کے تہجد کی نماز تک آپ نے سب تو بتا دیا۔ لیکن میں تو بہت خوش تھا اتنا کر لینے کے بعد جنت میں چلا جاؤں گا، لیکن آپ فرمائے نہیں، یہ ساری چیزیں کب تمہیں جنت میں لے جائیں گے بتاؤں؟ اللہ رسول فرمایا ہاں بتاؤ۔ اللہ رسول فرمایا بتاؤں؟ اللہ رسول ہمیں تو جنت چاہیے، جہاں اتنی باتوں پر عمل کیے، وہ کیا بات ہے جس کی بنا پر یہ سارے نیکیاں ہمیں جنت میں داخل کریں گی، اور اگر وہ نہ کیا تو جنت میں داخل نہیں، نہ نماز نہ روزہ نہ حج زکات کوئی چیز داخل نہیں کریں۔ آپ بتائیں ہم قبول کرتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زبان مبارک نکالے اور اس پر انگلی رکھا، فرمایا معاذ کف علیک لسانک، یہ تیرا جہاد، تیرا نماز، تیری نماز، تیرا حج، تیرا عمرہ، یہ ساری نیکیاں، تیری تہجد گزاری، یہ ساری چیزیں اس وقت تیرے کام آئیں گی، جنت میں جائے گا جبکہ تو نے اپنے زبان کی حفاظت کی ہو۔ اتنا سننا تھا معاذ پر رضی اللہ تعالیٰ صدقہ طاری ہو گیا۔ صحابہ کرام جو وہاں آ گئے تھے بات سن کر کے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ یا رسول اللہ اِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ، کیا ہم میں سے ہر انسان کی زبان پر گرفت ہوگی جو زبان پر بات کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا سَكِلَتْكَ أُمُّكَ، تمہاری مائیں تم کو گم کرے، کیا سمجھا ہے؟ اکثر لوگ جہنم میں اونھے منہ ایسے لٹا کر کے حشر کے میدان میں اونھے منہ لٹائے جائیں گے، اور اللہ حکم دے گا اس کی ٹانگیں پکڑو لے جا کے جہنم میں ڈال دو۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنی زبان کی حفاظت نہ کی ہو۔ دعا کرو، اور صرف دعا نہیں بلکہ اپنے زبان کی حفاظت کرو۔ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں بڑی مشہور حدیث، ایک سنا کہ اسے کے بعد کو ہم ختم کریں گے یا بات کو مختصر کر دیں گے، ٹائم زیادہ ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ دوستو، نبی علیہ السلام کی مجلس سے صحابہ کرام اکٹھا ہیں، مختلف محلے کے لوگ آ کر کے ملاقات کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ ایک صاحب کھڑے ہوئے کہنے کہ یا رسول اللہ ہم سے زیادہ خوش نصیب کوئی نہیں، اللہ اکبر، حدیث سنیں، ہم سے زیادہ خوش نصیب کوئی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ کہا اللہ کے فضل و کرم سے ہم ایسے مدینہ طیبہ کے ایسے محلے میں رہتے ہیں، ہمارے محلے میں ایک خاتون ہیں جو بے انتہا روزہ رکھتی ہیں۔ ہمارا خیال ہے کہ پورے مدینے میں کوئی مرد ہو یا عورت
اتنا زیادہ روزہ نہیں رکھتا جتنا ہمارے محلے کی فلاں خاتون روزہ رکھتی ہیں. فخریہ طور پر کہ اللہ کا کرم ہے ہمارے محلے میں ایسی عبادت گزار اور اتنی نفلی روزہ رکھنے والی خاتون آباد ہیں. اللہ رسول نے بڑی مبارکبادی دی. سن رہے ہیں نا بھائی؟ ہمارے ساتھ ہیں؟ کوئی موبائل میں تو نہیں لگا ہوا ہے؟ نہیں تو مسئلہ گڑبڑ ہو جائے گا. اللہ اکبر. اتنی بات ہو رہی تھی، ایک صاحب کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ میں بھی اسی محلے کا ہوں. اللہ اکبر. میں بھی اسی خاتون کے محلے کا ہوں. یہ بالکل یہ ہمارا بھائی جو ہے صحیح کہہ رہا ہے. واقعی پورے مدینہ طیبہ میں ہمارا خیال ہے ہماری وہ بہن جس کا یہ تذکرہ کر رہے ہیں اس سے زیادہ کوئی روزہ نہیں رکھتا. وَلَكِنَّهَا فِي لِسَانِهَا ضَرِيبٌ. یا رسول اللہ لیکن افسوس کے ساتھ کہتے ہیں زبان کی اتنی ٹیڑھی ہے کہ پورے محلے کے لوگ اس کے زبان کے سر سے دکھی ہے، محفوظ نہیں ہے. ذرا سوچو. فی لسانہا ضریب. یا رسول اللہ واقعی اس سے زیادہ روزہ کوئی نہیں رکھتی کوئی عورت یا کوئی مرد، لیکن اس کی زبان کے سر سے کوئی باشندہ محفوظ بھی نہیں ہے. کسی کو 10 باتیں سناتی ہے، کسی کی غیبت کرتی ہے، کسی کی چغلخوری کرتی ہے، کسی کو گالیاں دیتی ہے. جیسے دوسرے شخص نے کہا سب کچھ صحیح کہہ رہا ہے لیکن زبان اس کی بڑی خراب ہے، زبان کی ٹیڑھی ہے. اللہ رسول فرمایا ما سامت. لوگوں یاد رکھنا آج تک اس نے ابھی روزہ رکھا ہی نہیں. دوستو ہم کیا کرتے ہیں وہ بھی ذرا دیکھو. ہماری رات بار کی بیٹھنگیں جو ہوتی ہیں چبوترے پر، ہم کیا کرتے ہیں؟ یا تو کسی حاکم کی برائی، کسی ملک کی برائی، سوائے چنگل خوری توڑ پھوڑ کے اور ہم کیا کرتے ہیں؟ کسی کے بہو پر تبصرہ، کسی کی بیٹی پر تبصرہ، کسی کے باپ پر تبصرہ. یہ کیا ہم چبوترے پہ بیٹھ کے کر رہے ہیں؟ اللہ اکبر. ذرا سوچے. آن فرما سامت. میرے بھائی اتنی تعریف کر رہے ہو، جا کر اس سے کہو اللہ کی قسم اس نے ابھی روزہ رکھنا شروع نہیں کیا. اللہ اکبر. اچھا زمانہ تھا. ایک صحابی کے دل میں خوف اور ڈر پیدا ہوا، ہماری مسلمان بہن روزہ رکھتی ہے لیکن زبان کی ٹیڑھی ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں آج تک اس کا کوئی روزہ اللہ نے قبول کیا ہی نہیں، یعنی ابھی تک اس نے روزہ رکھنا شروع بھی نہیں کیا. کتنے رمضان، کتنے نفلی روزے ضائع کر دی. گئے اور خیر خواہی ذرا دیکھیں، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی میں فلاں ابن فلاں ہوں. بولیے کیا بات ہے؟ اب ذرا تبلیغ کا اصلاح کا انداز دیکھیں. لاٹھی نہیں مارا، کیا کہتے ہیں، سلام کیا، اپنا نام بتایا اور کہا میری بہن مبارک ہو، آپ بہت زیادہ روزہ رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ آپ کے کثرت روزہ کا چرچا کہاں ہو رہا ہے؟ نبی علیہ السلام کی مجلس میں. پہلے بتا کے خوب دل خوش کر دیا. خوش ہو گئی نا؟ ارے کیا پوچھنا، آپ کے تو کثرت صیام کا تذکرہ کہاں ہو رہا ہے؟ اللہ کے رسول کی مجلس میں. اللہ تیرا کرم ہے کہ تو نے مجھے روزہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائی. خوب خوش ہیں. جب خوب خوش ہو گئی تو انہوں نے کہا لیکن اللہ کے رسول نے ایک بات کہی ہے. کیا کہی ہے؟ جب آپ کے کثرت صیام کا تذکرہ ہوا، ایک نے تذکرہ تعریف کی، دوسرے نے کہا کہ آپ کی زبان کے سر سے محلے کا کوئی مرد عورت، کوئی بوڑھا جوان محفوظ نہیں. آپ زبان کی بڑی تیز و ترار اور بہت ہی بد ہیں. اللہ رسول نے فرمایا آج تک آپ کا روزہ قبول نہیں ہوا اور آپ نے روزہ رکھنا نہیں شروع کی. ہاں اتنی محنت کرتی ہوں میرا روزہ ہی قبول نہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا. ہاں اللہ کے رسول نے فرمایا. اللہ اکبر. میں آج ہی سے اپنی زبان کی اصلاح کر لیتی ہوں. اب اس زبان سے مرتے دم تک اگر زبان ٹیڑھی ہے آج تک میرا روزہ قبول نہیں، میری نماز قبول نہیں
اور اللہ کے رسول غصہ ہو رہے ہیں، تو میں آج ہی سے توبہ کر لیتی ہوں، پچھلے گناہوں کو اللہ معاف کرے، آئندہ میں اپنی زبان سے کسی کو ایذا نہیں پہنچاؤں گی۔ صحابی آئے، کہنے کہ یا رسول اللہ میں نے پیغام پہنچا دیا۔ چند ہی دن گزرا ہوا تھا، ایک صحابی آئے، کہنے یا رسول اللہ اب میری بہن روزہ بھی رکھتی ہے جیسے پہلے رکھتی تھی، اور زبان کی اصلاح فرما لی۔ اور فرما الآن صامت، اگر اس نے زبان کی اصلاح کی تو اب جا کے بشارت سناؤ، اب اس نے روزہ رکھنا شروع کیا۔ دعا کرو ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کی توفیق نصیب ہو۔ دوستو، زبان ہی کی سے سارا معاملہ بگڑتا ہے، اسی لیے قرآن نے کیا حکم دیا؟ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں بات کرو تو ہمیشہ اچھی بات کرو۔ بہرحال یہ پورا ایک موضوع ہے لیکن ٹائم اجازت نہیں دیتا، اسی پر میں اکتفا کرتے ہیں۔ دو چیزیں ہیں، 2 منٹ میں اور بیان کر دیتے ہیں۔ 3 چیزیں ہیں نا، پہلی چیز کیا ہے بیٹے؟ اور دوسری وَوَسِعَهُ بَيْتَهُ، ادھر ادھر گھومنے کے بجائے، دوستی نبھانے کے بجائے کسی نے اب پہلے تو گھنٹی بجتی تھی تو ماں باپ کو پتہ چل جائے، اب تو ایسے 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 تو ایسے مارا، وہاں ٹن کی آواز، ہاں ہمارے دوست نیچے یاد کر رہے ہیں، بیوی کو چھوڑا، بوڑھے باپ کو چھوڑا، بوڑھی ماں کو چھوڑا، اللہ اکبر، اولاد کو لاوارث چھوڑا، اور دوستی نبھانے کے لیے رات بھر دوستوں کے ساتھ ٹائم پاس کر رہا ہے۔ دنیا میں تو ہو رہا، ہو سکتا ہے کرنول میں ایسا نہ ہو تو خوش نصیب ہے کرنول۔ کیا خیال ہے اللہ کے رسول نے؟ آج ہم جب میں کہتا ہوں اللہ میرا حال دیکھ، حکم ہوتا ہے کہ اپنا نام ہے اعمال دیکھ۔ آپ ہم چلاتے ہیں فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، وہاں کیا ہو رہا ہے، وہاں کیا ہو رہا ہے، اور ہم کیا کر رہے ہیں وہ نہیں دیکھتے، ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے، ہمارے گھر میں کیا ہو رہا ہے، ہماری اولاد کیا، اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ساتھ رمایا، سنن ترمذی، ابن ابی دنیا، اللہ اکبر، شعب الایمان للبیہقی، اللہ کے رسول نے ساتھ رمایا، جس طرح سے عورتوں کا ہار ہوتا ہے، ہار سمجھتے ہیں، نکلس، آپ سب سمجھ جائیں گے، ہار ہوتا ہے نا، ایک دھاگے میں پیرو جاتا ہے نا، کچھ نہ سمجھ میں آئے، بہت ساری مجھے میں تسبیح رکھی رہتی ہے، اب سمجھ میں آیا نا، تسبیح میں کتنے دانے ہیں؟ ہاں کتنے ہیں صدر؟ ہاں 100 دانے، کتنے ہیں؟ 100۔ ایک دھاگا ہے، اگر ایک طرف کا دھاگا توڑ دیں اور اس کو اس طرح سے اٹھا لیں تو جتنے دانے ہیں سب ایک وقت میں گریں گے، باری باری گریں گے، اور جب تک آخری دانہ نہیں گرے گا زمین پر کھٹ کھٹ کی آواز آتی رہے گی۔ کیا خیال ہے؟ آپ نے ساتھ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایسے میری امت کے گنہگاروں پر، امت کے بگڑ جانے پر عذاب نازل کرنے کے لیے عذاب